الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وختم بي النبيون وبعثت إلى الناس كافة وفي رواية وبعثت إلى الخلق كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لائق صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام قابل قدر بزرگوں دوستوں بھائیوں، میں اس دینی ادارہ میں حضرت اقدس مولانا محمد اشرف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے اکابر و اسلاف کی ایک عظیم یادگار تھے، حضرت امام لاہوری اور اس درجے کے بزرگوں سے ان کا ایک روحانی ایمانی تعلق تھا۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مجھے حکماً اسی مسجد میں بیان کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں انہیں اپنے بڑوں کی جگہ اور اپنے اساتذہ کی جگہ جانتا اور سمجھتا ہوں، اور ان کی بہت ساری خیر اور بھلائی جو انہوں نے امت میں تقسیم کی، اس سے میں نے فائدہ حاصل کیا۔ ان کی کتابیں پڑھی، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عالم کے علم کو قبول کرتے ہیں، اللہ اس کا فیض اس کی نسلوں میں جاری فرما دیتے ہیں۔ ان کے بچوں کا صاحب علم ہونا، پڑھنا پڑھانا، اور یہ اتنی بڑی درسگاہ اور اتنا خوبصورت نظام، جو ابھی میں وہاں اندر بیٹھا تھا تو ساتھیوں نے مجھے بتایا، عقل دنگ ہو گئی کہ اللہ ان سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ اللہ اس مرکز کو پورے علاقے کے لیے فیض کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، دین کی دعوت اور اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ جیسے مجھ سے پہلے مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ اجتماع ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کو اور اپنے محبوب کی کچھ صفات کا بیان کیا ہے۔ آقا کی زندگی پر جب بھی کوئی عالم، مبلغ، داعی، خطیب، واعظ بیان کرتا ہے تو تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک حضور کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے جسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ دوسرا آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا ہے جسے ہم صورت کو بیان کرنا کہتے ہیں۔ تیسرا محبوب کی زندگی کا وہ حصہ جو قیامت تک کی امت کے لیے رہنما حصہ ہے، اسے حضور کی سیرت کہا جاتا ہے، جس میں آپ کے اخلاق بھی ہیں، عادات بھی ہیں، صفات بھی ہیں، آپ کی عبادات بھی ہیں، آپ کے معاملات بھی ہیں، آپ کے اخلاقیات بھی ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ تینوں چیزوں کے تھوڑے سے خاکے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لقد جاءکم میں آمد ہے اور یہ ولادت ہے، رسول من انفسکم میں صورت ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میں حضور کی سیرت ہے۔ ولادت، صورت، سیرت، اس کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر لیں یا تین اس کے عنوان دے دیں کہ آقا کی ولادت بے مثال،
کہ جیسی میلاد حضور کی ہے، کائنات میں اس سے پہلے نہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا، اور قیامت تک تو نبی بن کے بھی نہیں کوئی آئے گا، اور دنیا میں ایسا پیدا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا، حضور کی صورت پرجمال، کہ جتنے آقا خوبصورت تھے، جتنے آقا حسین تھے، حضور کے حسن کو جتنا بتایا گیا ہے، جتنا کائنات میں آشکارا کیا گیا ہے، اتنا حسین نہ پہلے تھا نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ تیسری چیز ہے سیرت، اور یہ سیرت با کمال ہے کہ از ولادت تا وصال حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک کی امت کے لیے کامل ہے اور رہنما ہے۔ تو میں اس پر تین چیزیں مختصر سی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ولادت بے مثال۔ یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی مثالی ولادت جس کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو، اور رب نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے ان چیزوں کا انتخاب کیا ہو، یہ صرف حضور کی شان ہے دنیا میں اور کسی کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دنیا میں کوئی چاہے بھی صحیح تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا دنیا میں کوئی کہے کہ میں آؤں تو ربیع الاول کا مہینہ ہو، میں آؤں تو سوموار کا دن ہو، میں آؤں تو فجر کا وقت ہو، میں آؤں تو 8، 9 یا 12 تاریخ ہو، اور میری ولادت جب ہو تو اس وقت یہ واقعات پیش آئیں جو حضور کی سیرت میں ولادت میں ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اکیلی حضور کی ولادت ہے کہ آنے سے پہلے حضور کی آمد کے چرچے انبیاء میں ہو رہے تھے، رسولوں میں ہو رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم نے حضرت شیش کو کہا تھا، بیٹے جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، میں نے شجر طوبہ کے پتوں پہ دیکھا، میں نے جنت کے حوروں کے پیشانوں پہ دیکھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نام لکھا ہوا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد وہ ہے جو آئے گا تو تیری اولاد میں، لیکن وہ پوری کائنات کا سردار ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت شیش نے اپنی اولاد کو کہا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حبقوق نے کہا کہ میرے بعد ایک محمد آئے گا جس کی حمد سے روح زمین بھر جائے گی۔ ابراہیم خلیل نے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، عرش والا یہ تیرا گھر بنایا ہے، آبادی کے لیے پیغمبر عطا کر، مکان بنایا ہے، مکین عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور تمنائیں پیش کی کہ جو آخر زمان نبی بھیجنا ہے مجھے اس کی امت میں بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہوئے بشارت دی تھی، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ آخری محبوب آئے گا جس کا نام رب نے آسمانوں میں احمد رکھا ہے، زمین میں محمد رکھا ہے، پوری کائنات کو اس کو سردار بنایا ہے۔ تو حضور آئے تو سب کے آخر میں چرچے سب سے پہلے ہو رہے۔ ایک تو ولادت کی یہ خاص بات، ولادت بے مثال، ایسی مثالی ولادت کسی کی نہیں۔ حضور کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی 4 جلدوں میں قرآنی قصص پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی قصص القرآن۔ اس میں جب حضور کی سیرت کو انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے تو ایک نکتہ لکھا ہے کہ وہ کام جو خرق عادت نبی کے ہاتھ سے اعلان نبوت کے بعد ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کام اعلان نبوت سے پہلے ہو لیکن نبی کے ہاتھ سے ہو تو اسے ارہاس نبوت کہا جاتا ہے۔ ایسے کئی نبیوں کے کئی واقعات ہوئے، جیسے سیدنا اسماعیل کے زمزم پاؤں سے زمزم کا کنواں نکلنا، یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ تو اعلان نبوت کے بعد ہے۔ یہ ان کی نبوت کی ایک پیشین گوئی ہے کہ اللہ اس کو کتنا بڑا بنائے گا جس کے پاؤں سے اب یہ زمزم نکل رہا ہے، ارہاس نبوت۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ابرہ کا لشکر کعبے میں آیا اور اللہ نے اسے تباہ و برباد کیا، یہ حضور کی نبوت کے ارہاسات میں سے تھا کہ آقا آنے والے ہیں
اس کے آنے سے پہلے رب کعبے کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اللہ کعبے کی حفاظت کرا رہا ہے، ہاتھیوں کے لشکر کو مار رہا ہے۔ وہاں تو 360 بت رکھے تھے، بت خانے کی حفاظت تھی۔ فرمایا بت خانے کی نہیں، اس کعبے کو بسانے والا جو ماں کے پیٹ میں آ گیا تھا، اس لیے اللہ نے اس جگہ کی بھی حفاظت کی، اس کعبے کی بھی حفاظت کی۔ کتابوں میں ہے، اس میں ایک ہاتھی تھا جس پر وہ ابرا سوار تھا، اس ہاتھی کا نام اس نے محمود رکھا ہوا۔ یہ لوگ پیار میں نام رکھتے ہیں، بلیوں کے نام، کتوں کے نام، گھوڑوں کے نام، اونٹوں کے نام۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ جو روہی کا علاقہ ہے نا، وہاں لوگ اونٹوں کی دوڑش ہونے لگاتے ہیں، یہ روہی کا راجا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ان کا بادشاہ ہے۔ تو اس نے اس کا نام محمود رکھا۔ یہ ابھی مجھے ایک کتاب جو بچوں کو دی گئی منزل، تو اس میں ایک طرف تھا اسماء الہی اور دوسری طرف تھا اسماء الرسول۔ اس میں اسماء الرسول میں حضور کے ناموں میں سے ایک نام محمود ہے، محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، طاہر، قاسم، شاہد، بشیر، نذیر، داعی اللہ، سراج، حضور کے سارے نام جیسے اللہ کے نام ہیں ویسے حضور کے نام۔ اور کئی نام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اپنی صفت کا عکس کامل محبوب پہ ڈال کے ان کو بیان کیا۔ کریم اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے، کریم حضور کو بھی کہا ہے، عظیم اپنے آپ کو کہا ہے، انک لعلی خلق عظیم حضور کو بھی کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رؤوف الرحیم خود بھی کو بھی کہا ہے، محبوب پر اس کا عکس ڈال کے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہا ہے۔ ان میں سے حضور کا ایک نام محمود ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو وہ محمود پر وہ ابرا سا، جب وہ آگے جانے لگا جہاں مقام محشر پر ان پر اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی، تو یہ ہاتھی آگے نہیں جاتا تھا، پیچھے منہ موڑ لیتا، پھر وہ اس کو آگے بھگاتے، پھر وہ پیچھے چلا جاتا۔ آخر ابرا وہاں سے اتر کے آگے گیا، اس پہ کنکر پڑے، وہ تباہ و برباد ہوا، سارا لشکر برباد ہو گیا۔ اللہ نے نبی کے نام کی لاج ایسی رکھی، اکیلا ہاتھی زندہ واپس کیا، اور اس نے جا کے بتایا کہ جو لشکر لے کے گئے تھے وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں، یہ محمد کے نام کا صدقہ ہے کہ بچ کے واپس آ گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ولادت بے مثال، ایسی ولادت کائنات میں کسی کی نہیں جیسی حضور کی۔ کتابوں میں ہے کہ حضرت خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں جس وقت حضور کی، جس رات حضور کی ولادت ہوئی، میں کعبۃ اللہ میں عبادت کر رہا تھا۔ اب کعبے میں ظاہراً 360 بت رکھے تھے۔ فرماتے ہیں دوران عبادت اچانک ایسے لگا جیسے زلزلہ آیا، بت آپس میں ٹکرائے، اونھے منہ گرے، میں حیران ہو گیا۔ کعبے کے کونے سے آواز آئی، لوگوں مجھے مبارک پیش کرو، مجھے پاک کرنے والا محمد دنیا میں آ چکا۔ یہ ہے ولادت بے مثال، سیدہ طیبہ طاہرہ اماں آمنہ۔ اس مسجد کا نام بھی مسجد آمنہ ہے۔ کیا ذوق تھا مولانا کا، خدا کی قسم میں حیران ہے۔ یعنی کیا انہوں نے نام تجویز کیا اس مسجد کا سیدہ آمنہ کے نام پر، کہ وہ جس کی گود میں کائنات کا سردار پڑا ہے، جسے محبوب اماں کہتے تھے، جس سے محبوب محبت کرتے تھے، جو حضور سے پیار کرتی تھی۔ تو بی بی آمنہ کہتے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو مجھے یوں لگا جیسے مجھ پہ غشی تاری، میں ایسے لیٹی، مجھے اور کوئی تکلیف نہ ہوئی، ایسے لگا جیسے میرا پیٹ یوں کھلا ہو، خرجا من بطنی نورا، میرے پیٹ سے ایک روشنی باہر نکلی، اور اس کی چمک کتنی تھی کہ میں تھی تو مکے میں، مجھے شام کے محلات میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد کی نبوت شام تک پہنچے گی، اور حضور کی نبوت نہیں، مصطفیٰ کے چہرے دیکھنے والے شام تک حکومت کریں گے۔ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کا دور تھا کہ حضرت معاویہ نے شام میں جا کے حکمرانی کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور کی ولادت کے وقت انوکھے واقعات ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کعبے کے بت گرے، کسریٰ کے کنکرے گرے کہ شہنشاہوں کی حکومت تھی، اور وہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ظلم کا، جبر کا وہ زور سارے کا سارا توڑ دیا۔
ایران کا آتش کدہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اس میں ہوتا یہی تھا، آگ میں لوگ لکڑیاں ڈالتے تھے، وہ جلتی تھی، پھر اس کو خدا سمجھ کے اس کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، منتیں مانگتے تھے۔ میں ایک دفعہ اسلام آباد میں، کیا ایک دربار ہے وہاں، ہاں آپ نے بھی دیکھا، میں گیا، میں فاتحہ پڑھی کیونکہ وہ بڑے عالم، وہ ایک بزرگ، تو وہاں پر نا ایک بڑا لکڑی کا جو ہے نا تنا پڑا ہوا تھا اور اس کو آگ لگی۔ میں نے کہا یہ کیوں جل رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی لوگ منتیں مانتے ہیں اس آگ کے پاس تو ان کی منت پوری ہوتی ہے۔ یہ وہی جہالت تھی جو ایران کا آتش کدہ چل رہا ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں وہ جاہلوں کے ہاں وہ رسم باقی، تو وہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالتے ہیں، پھر وہ آگ جلتی ہے، پھر اس کی منت مانتے ہیں۔ حضور کی ولادت کے وقت یکسر وہ آگ بجھی، اشارہ اس طرف تھا کہ اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، قیامت تک محمد کے خدا کی پوجا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آقا کی ولادت اللہ نے بے مثال بنائی، ایسا باکمال عطا کیا، اور پھر ساری رحمتیں نعمتیں ایسی۔ محدث بغدادی نے ایک روایت لکھی ہے جس کو مولانا سلمان منصور پوری نے، سید سلمان ندوی نے اپنے خطبات مدراس میں اس کو نقل کیا ہے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ جبریل میرے محبوب کو اٹھا، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش بری سے تحت سرا، جن و ملک، حور و فلک، 14 طبق میں پوری کائنات کی محمد کو سیر کرا۔ آدم کی انابت، نوح کا بلبلہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، اسحاق کی رضا جوئی، یوسف کا حسن، یعقوب کی گریہ زاری، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، موسیٰ کی کمالات، عیسیٰ کے معجزات، سارے نبیوں کے کمال اکٹھا کر کے محمد کے سینے میں رکھ کر، اس کے سر پہ خط نبوت کا تاج سجا کر آمنہ کی گود میں رکھ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ہر چیز رب نے چنی۔ ابا عبداللہ ہے، پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ بنانے آ رہے ہیں۔ اماں آمنہ ہے، پتہ چلے کہ دنیا کو امن دکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ہر وقت کا ایک نام ہوتا ہے ہمارا، یہ عشاء کا۔ میں عشاء پڑھ کے آیا تاکہ میں جب جاؤں تو آپ یہ نہ کہیں مولوی نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نمازی ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بدگمان نہ ہوا کریں، علماء کو غلط نہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں میرے سامنے تو اس نے تقریر کی، اٹھ کے چلا گیا، کہاں اس نے نماز؟ یہ ایسے کئی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا تھا، وہ حضور کے سر پہ رکھ کے انہیں پوری کائنات کا سردار بنا دے۔ تو بی بی آمنہ کہتے ہیں وہ جب میں غشی میں تھی نا، مجھے جب ہوش آیا تو حضور میری گود میں۔ ولد رسول اللہ طاہرا مطہرا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دائی اٹھاتی ہے، اس کو ابھی چوبو نہ، سینے نہ لگاؤ، پیار نہ کرو، پہلے اس کو نہلاؤ دھلاؤ۔ علماء کہتے ہیں جب دھلانے کی تیاری کی، نہلانے کی، تو ہاتف غیب سے آواز آئی، ولد رسول اللہ طاہرا مطہرا، اللہ نے انہیں پاک کر کے بھیجا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے انہیں تو غسل ہی میں دیتا صحیح۔ رب نے کہا کسی کی ضرورت نہیں، رب کا محبوب ہے، اللہ خود نہلا کے بھیج رہے ہیں۔ ولد رسول اللہ مختونا، علماء بیٹھے میں ایک جملہ بڑے یوں کہو کہ اعتماد سے کہہ رہا، مختون پیدا ہوا، ختنہ کیا ہوا۔ حکمت کیا تھی؟ کسی بچے کو کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی تو ہاتھ لگائے گا نا ختنہ کرنے کے لیے۔ رب کی غیرت نے اتنا بھی برداشت نہ کیا کہ میرے نبی کو کوئی ہاتھ، اس لیے اللہ نے مختون پیدا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ناف کی ناڑی کٹی ہوئی تھی، ماں جو کھاتی ہے وہ ادھر خون بنتا ہے، وہ نسلوں سے خون آ رہا تھا، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو ناڑی کٹی ہوئی تھی۔ کیا وہ نالی کسی نے کاٹی تھی؟ کون کیا تھا؟ کٹی ہوئی کیوں تھی؟ اس پر علماء نے ایک عجیب بات کی کہ جو رب بغیر باپ کے اپنے امر کن سے عیسیٰ کو ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے، وہ ماں کے خون کو اس طرف بھیجے بغیر اپنے محبوب محمد کی بھی طیب و طاہر خون سے تربیت کر سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ولادت بے مثال، یہ لفظ یاد کر لو، ولادت کیا ہے؟ اونچی بات سے کہو میں تاکہ اگلی گفتگو شروع۔
آقا اپنی ولادت میں بالکل بے مثال، ہر لحاظ سے حضور کی ولادت۔ دو تین چیزیں ہیں جو بڑی متفقہ ہیں۔ ولادت کا مہینہ ربیع الاول کا تھا، سب کا اتفاق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ دن سوموار کا تھا، ساری کتابوں میں سب کے نزدیک متفقہ ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ وقت صبح صادق کا تھا، کہتے ہیں ہر وقت کا ایک نام ہے، یہ عشاء کا وقت ہے، یہ دوپہر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے۔ جس وقت حضور آئے وہ صبح صادق ہے، آنے والا نبی جو صادق ہے، جس وقت آیا وہ وقت بھی صادق ہے۔ سچے وقت سچا نبی آیا، یہ ساری انتخاب اللہ۔ ایک اور چیز ہے جس میں علماء اہل سنت، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، میں ان کے آپس کے لڑانے کی تقریریں میں نے کبھی نہیں سنی، لیکن کچھ چیزیں ہیں سمجھا دی جاتی۔ اس پر اختلاف ہے کہ ولادت کی تاریخ کون سی۔ بعض علماء نے 8 لکھی ہے، بعض نے 9 لکھی ہے، بعض نے 12 لکھی ہے۔ میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا کہ 8 ہے 9 نہیں ہے، 9 ہے 12 نہیں ہے، 12 ہے 8 9 نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 8 کو آئے تو ہمارے آقا آئے، 9 کو آئے تو ہمارے آقا آئے، 12 کو آئے تو ہمارے آقا آئے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ محبوب آئے۔ بھائی حضور اگر 3 دن پہلے آ جائیں تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا؟ بولو، تو خوشی ہوگی نا۔ تو جس تاریخ کو آئے ہماری محبوب آئے۔ لیکن مسئلہ ایک اور ہے، حضور کے آنے کی 2 حیثیتیں ہیں، توجہ میری طرف رہے۔ ایک ہے کہ مقام، مرتبہ، شان، اعلیٰ، عرفہ کے لحاظ سے حضور سب میں اول ہیں۔ اس پر علماء نے اتفاق لکھا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ نے انسانوں کو چنا، انسانوں میں انبیاء کو چنا، انبیاء میں خلیل کو چنا، خلیل کے بیٹوں میں اسماعیل کو چنا، اسماعیل کے کئی قبیلوں میں بنو کنانہ کو چنا، ان میں بنو قریش کو چنا، قریشوں میں بنو ہاشم کو چنا، ہاشموں میں عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کو چنا، عبداللہ کے گھر محمد رسول اللہ کو چنا۔ انسانوں میں سب سے اشرف، اعلیٰ، عرفہ جماعت انبیاء کی ہے، حضرت آدم سے حضرت محمد کریم تک۔ لیکن اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ سب نبی ہیں۔ حضور نبی الانبیاء ہیں، وہ حسین ہیں، یہ احسن ہیں، وہ جمیل ہیں، یہ اجمل ہیں، وہ شریف ہیں، یہ اشرف ہیں، وہ فاضل ہیں، یہ افضل ہیں، وہ کامل ہیں، یہ اکمل ہیں، وہ رسول ہیں، یہ سید الرسل ہیں، وہ اپنے اپنے قوموں کے نبی ہیں، یہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ فرش پہ رہنے والے، یہ عرش پہ جانے والے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف، درجے کے لحاظ سے حضور سب سے اول، کہہ دو سب سے، مقام کے لحاظ سے سب سے، شان کے لحاظ سے بولو سب سے۔ تو ایک شان تو یہ ہے کہ آپ اول، اس لیے حضور کے جو صفاتی نام ہیں کتابوں میں، ان میں اول، آخر، یہ حضور کے نام لکھے۔ وہاں اول سے مراد یا درجہ اول ہے، یا اول سے مراد کنت نبیا و آدم بین المتین، کیا ہے جی، ماء و تین ہے، یا پھر اول سے مراد یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انا اول، میں پہلا ہوں گا جس کی قبر کھلے، میں پہلا ہوں گا جو محشر میں آؤں گا، پہلا ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا، پہلا ہوں گا جو پل صراط سے گزروں گا۔ یہ ساری اولیات حضور کی۔ تو درجے کے لحاظ سے حضور کیا ہیں بھائی؟ سارے بولو۔ عمر ہو گئی ہے میری 70 سال، لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں 30 سال والی، جو حضرت ہمدانی کہتے تھے کہ جی اس کی کیسٹ لے آؤ۔ تو جو باتیں ہیں جی اللہ ڈال رہا ہے تو وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو وہ کریں۔ تو درجے کے لحاظ سے، آنے کے لحاظ سے سب سے آخر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، حضور مقصود میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں۔ سارے کہہ دو، مقصود میں،
ظہور میں اسی کو کہا گیا نا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم قول و مکان سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت عقل سے بھی ہے ماورا، سارے عالم میں سے جن کو سجایا گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اول تھے اور جب آئے تو آخر تھے، سب کے آخر میں آئے۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی۔ تو جب درجے میں اول ہیں، آنے میں آخر ہیں، تو عقل کہتی ہے یا ربیع الاول کی اول کو آتے کہ اول نے آنا تھا، یا پھر آخر 29-30 کو آتے اس لیے کہ آخر میں آنا تھا۔ تو جب ہر چیز میں حکمت ہے تو پھر 8 کو کیوں، یا 9 کو کیوں، یا 12 کو کیوں؟ طلباء بھی لطف اندوز ہوں اس بات سے، علماء کو دیکھ رہا ہوں تو میرا سینہ کھل رہا ہے۔ چلو کچھ باتیں میں ان بزرگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں تو یہ ان کی دعائیں لینے کے لیے کہتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ آقا نہیں آئے تھے تو دنیا جہنم قدا تھی۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد حضور کے آنے سے پہلے 650 سال کا وقفہ ہے۔ کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی مقتدا نہیں، کوئی پیشوا نہیں۔ پوری دنیا جہالت قدا تھی، جہنم قدا تھی، ظلمت کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، جہالت کا ڈیرا تھا۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے، ماؤں سے نکاح کرتے تھے، بہنوں کو بازار کے چوراہے میں بیچتے تھے، ایک ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے تھے۔ بات تو سمجھ، جب یہ کیفیت تھی اس وقت دنیا کی، تو اس وقت اللہ نے محبوب کو بھیجا۔ تو جو حضور کے آنے سے پہلے کا دور تھا وہ جہنم کا دور تھا۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، جنت کے 8 درجے ہیں۔ محبوب نے قدم رکھا تو جہنم کو بند کر کے جنت کے 8 دروازے کھولے۔ خوش نصیب امت ہے جو اس محبوب کی سیرت کو اپنا کر جنت کے 8 دروازوں سے۔ اس لیے ایک دفعہ حضور نے جنت کا تذکرہ کیا اور ان دروازوں کا ذکر کیا اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور فرمایا اس دروازے سے روزے دار جائیں گے، اس دروازے سے صدقہ دینے والے جائیں گے، اس دروازے سے نمازی جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضرت ابوبکر لگے کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلاوا ہو؟ حضور نے فرمایا مجھے یقین ہے وہ تو ہو۔ 8 اس لیے ہے کہ حضور آئے تو جنت کے در کھلے، اور اگر 9 ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خوش ہیں کہ ہمارے میں کسی کو تکلیف ہے بھئی حضور نہ آتے 9 کو، وہ کہے، ہم کہتے ہیں حضور آئے۔ اور 8 کی تاریخ 2 بڑے بزرگوں نے اس پر اتفاق کیا۔ بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ہاں وہ مجدد ملت بھی ہیں، امام اہل سنت بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے لکھا ہے حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول۔ اہل سنت علماء دیوبند کے علماء میں وہ بھی اپنے زمانے کے عظیم محقق ہیں، مجدد ملت ہیں، حکیم الامت ہیں، حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی نشر الطیب میں لکھا ہے حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول۔ تو ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کی بتائی ہوئی تاریخ کو یقین قبول کر رہے ہیں۔ اگر حضور 9 کو آئے ہیں تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن 9 کی حکمت کیا ہے اس کو سمجھیں علماء کرام۔ علم یہ جو ہم ریاضی پڑھتے ہیں نا، اس کے عدد 1 سے 9 تک اس کو اکائی کہتے ہیں۔ یہ پرانی ریاضی میتھ میں کیا بلا کہتے ہیں مجھے پتا نہیں، ہم نے اکائی جو بھی، چلو اکائی۔ جہاں 2 ہندسے شروع ہوتے ہیں 10 11 12 99 تک چلیں، اس کو دہائی کہتے ہیں۔ جہاں 3 ہندسے شروع ہوں اسے سینکڑا کہتے ہیں، 4 ہندسے شروع ہوں تو 1000 کے عدد شروع ہوں، 5 شروع ہوں تو وہ 10,000
کے آگے 10,000 کے آگے شروع ہوتی ہے، وہ پھر لاکھ تک چلے جاتے ہیں، ایک لاکھ دا لاکھ، ارب دا ارب، خرب دا خرب، نیل دا نیل، پتم دا پتم. تو آپ نے تو یہ لفظ بھی نہیں سنے ہوں گے، یہ پرانے لوگوں کے. تو اکائی 1 سے شروع ہوتی ہے، 9 پہ ختم ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو سب سے بڑی اکائی ہو 1 ہو، یعنی اکائی ہو بڑی ہو، اور آخری ہو وہ 9 ہے. اللہ چاہتے تھے اسے بھیجوں جو سب سے بڑا ہو، سب سے آخری ہو، اور ہو بھی 1. اس تاریخ میں کیوں نہ بھیجوں جو 1 ہو، اکائی ہو، آخری ہو، اور سب سے بڑی ہو، وہ 9 کی تاریخ. اس لیے حضور 9 میں آئے. اس پر بڑے علماء نے لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے بے پناہ رحمت اللہ علیہ. ایک سیرت کی 3 جلدوں میں کتاب ہے سلمان منصور پوری کی، اور بڑا محقق آدمی تھا، اس نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور کئی علماء اور نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے. اب اس 9 پر اگر غور کریں تو 9 کی ایک اور خوبی بھی ہے. 9 کو آپ کسی ہندسے سے ضرب دیں تو اس کی پھر تکسیر، یعنی اسے چھوٹا عدد بنائیں تو 9 رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں. مثلا 9 دونی 18، 18 لکھیں تو 8 اور 1 9، 9 تیا 27، 2 اور 7 9، 4 نام 36، 3 اور 6 9، 5 نام 45، 4 اور 5 9، 6 نام 54، 5 اور 4 9، 7 نام 63، 6 اور 3 9، 8 نام 72، 7 اور 2 9، 11 نام 9 کیا جی 9 نام 81، 8 اور 1 9، 12 کیا 10 نام 90، جو 0 نکالو تو 9، 11 نام 99، دونوں 9، 9 کو 9 میں جمع کرو تو پھر جناب 18، 18 کی اکائی نکالو تو پھر 12 نام 108، 0 نکالو تو 8 اور 1 9. یہ ہزاروں تک چلے جائیں، 9 ہے، ٹوٹتا نہیں. محمد امت کو جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں آئے. ایک اور نکتہ عجیب آ گیا ہے دماغ میں، تو وہ بھی سنیں. 9 کا عدد نبوت میں بھی ہے، خلافت میں بھی ہے، کہ حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت پہ بھی عمل کرنا، میرے خلفاء کی سنت پہ بھی عمل کرنا. تو حضور کی سنت پر بھی، تو حضور کی عمر ہے 63 سال 6 اور 3، صدیق کی عمر ہے 63 سال 6 اور 3، عمر کی عمر ہے 63 سال 6 اور 3، عثمان کی عمر ہے 81 سال، 82 کی ابتدا میں ہوتی ہے 81 سال، تو 8 اور 1. علی کی عمر ہے 63 سال 6 اور 3، سیدہ عائشہ کی عمر ہے 63 سال 6 اور 3. تو یہ عدد نبوت میں بھی چلتا ہے، خلافت میں بھی چلتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم نے تو 12 کو میلاد کرنا ہے. تو میں 12 کی حکمتیں بھی عرض کر دوں تاکہ سب کو تسلی ہونی چاہیے. دیکھیں رات کو چاند نظر آتا ہے، سب کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. تو جسے چاند پیارا ہو اس کی نظر چاند پر تو جانی چاہیے، نظریں آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے. تو نہ دیکھ میرا چاند، وہ کہے میرا نہیں، تو نہ دیکھ. بھائی محبوب سب کے ہیں، جسے آقا پیارے ہیں آپس میں نہ ٹکراؤ، مصطفیٰ پہ نکال اس چاند کی طرف آپ کی نظر. اب اگر 12 ہے تو اس کی ایک حکمت ہے. دینی مدرسوں میں جو ہم عربی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے، ان پہ حاشیہ ہوتا ہے. تو جہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس کے آگے باریک سا لکھا ہوتا ہے 12. ہم نے اپنے استادوں سے پوچھا استاد جی یہ 12 کیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ پتیلے ادھر کے لیے کھڑک رہے یا کوئی باہر کا نظام ہے؟ ادھر کے ہیں. اللہ اکبر. پھر حضرت 11 بجے تک بیٹھے رہیں گے. آپ نے پابند کیا 9:30 9 کا وہ نہیں ہوگا. ہاں اچھا مجھے کہتے تھے ہمارا فوجی ٹائم ہے، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہونا. اب کیسے مان گئے؟ میں ان کا ویسے چاچا بھی بنتا ہوں کہ ان کے بابے سے یاری تھی. توجہ. ہم نے پوچھا استاد جی یہ 12 کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ علامت ہے حد کی. کسی چیز کو متعین کیا جاتا ہے نبی یہ یہاں تک اس کو رکھے، آگے نہ لے، یہ حد ہے.
حد میں دو حرف ہیں، ہا اور دال۔ علم الاعداد کے لحاظ سے ہا کے عدد ہیں 8 اور دال کے ہیں 4۔ یہ تعویذوں والے پیروں کو پتہ ہے، یہ بھی پیر ہیں، تعویذ شویز بھی دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں لینے کے لیے۔ تو علم الاعداد میں حد کے عدد ہیں 12، ہا کے 8، دال کے 4، 12۔ اب یہ حد کیا ہے؟ یہ دیوار مسجد کی حد ہے، وہ دیوار ادھر سے حد ہے، یہ مغربی دیوار اندر کی، یہ مسجد کی کیا ہے؟ تو حد جس کے اندر کا ایریا شمار ہو، باہر نہ ہو، وہ حد ہے۔ حضور آئے بھی 12 کو، گئے بھی 12 کو، سمجھنا۔ وہ آنے کی حد، یہ جانے کی حد، توجہ سے بات سمجھنا۔ اس 12 کے عدد نے بتایا کہ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ رب العلا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی رسالت ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ آیا ہے تو حد میں، گیا ہے تو حد میں، اس کے رہنے کی حد، اس کی زندگی کی حد، مخلوق کی ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اکیلا خالق ہے جو حد سے پاک۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ آنے کی حد، یہ جانے کی حد، یہ درمیان کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی کی سیرت ہے۔ اس سے پیچھے جاؤ گے زمانے جاہلیت ہے، اس سے باہر نکل جاؤ گے اپنی مرضی کرو گے، رسومات و بدعات میں پڑ جاؤ گے۔ اگر اس کے اندر رہو گے تو حد میں رہو گے۔ میرے نبی نے شریعت کی حد بتائی، اسلام کی حد بتائی، ایمان کی حد بتائی، اخلاق کی حد بتائی، کردار کی حد بتائی، اپنی زندگی کی حد بتائی، اصول بتائے، رہنے سہنے کے، کھانے پینے کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، عزیزوں رشتہ داروں کے، سب کو رہنے کے اسلوب سکھا کے بتایا۔ تلک حدود اللہ، یہ نبی نے رب کی حدیں بتائی ہیں، اس سے باہر نہ نکلنا۔ میں نبی حد میں آ کر حد میں جا رہا ہوں، تمہیں بھی حد میں رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ حد سے نکل گئے تو محمد کی امت سے نکل جاؤ۔ آج سے کچھ دن پہلے کچھ لاہور کے علماء کی ایک پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے کچھ اچھی باتیں کہیں جو میں آپ کے لیے نقل کر دیتا ہوں۔ ان میں کچھ علماء کا تعلق جمعیت علماء پاکستان کا سے تھا، کچھ کا جماعت اہل سنت سے، بریلوی مکتب فکر کے بزرگوں سے۔ لیکن میں کسی کے متعلق ایسا جملہ کبھی نہیں کہتا کہ جو کسی کے دل آزاری کا سبب۔ انہوں نے اس میں کہا کہ ہم حضور کے آمد کی خوشی کے تو قائل ہیں، لیکن بدعات و رسومات کے نہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے اور بڑی بات ہے۔ اس میں انہوں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا یہ جو ہم بازاروں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ کی شبیہ بناتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، شاہ جی یہ جو سعودیہ والوں نے تحریک قبہ چلائی ہوئی اور سارے مقبرے گرانا ہے، آپ قائل ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں۔ جیسے زمین پہ کعبہ ایک ہے وہ بیت اللہ ہے، ایسے روزہ بھی ایک ہو جو رسول اللہ کا، ہر ایک کا روزہ نہیں بننا۔ جب رسول جہاں ہے روزہ وہاں ہے، نبی آپ کی گلیوں میں نہیں، آپ کے سڑکوں میں نہیں، آپ کے چوراہوں میں نہیں، اس لیے ہر جگہ روزہ بنانا۔ چلو آج آپ نے حسن اظہار کیا، بنا دیا، 12 گزری تو اس کو توڑ دیا، اب نبی کے روزے کو توڑنے والا کون ہے؟ اس کو آپ نے ختم کر دیا تو اسے ختم کرنے والا کون ہے؟ ایک تو فرمایا ان علماء نے کہ یہ کام نہ کرو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ذکر رسول عبادت ہے، لیکن متشرع لوگوں سے دین سنا کرو۔ جن کے 6 فٹ پہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے تو وہ پوری دنیا میں اسلام کا نظام کیا قائم کریں گے؟ ایسے بدبخت ناخوان جن کے چہرے سنت کے خلاف ہوتے ہیں، سٹیجوں پہ آنے والے جن کی شکلیں خلاف سنت ہیں، ان لوگوں کو سٹیجوں پہ نہ آنا دیا۔ اور ایک یہ کہ عورت کی آواز کو شریعت نے حرام قرار دیا، اس لیے وہ اذان نہیں دے سکتی، اس لیے وہ تکبیر نہیں کہہ سکتی،
اس لیے وہ امامت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ باہر لڑنے کے لیے جہاد پہ نہیں جا سکتی، اس لیے اس کو کھلے عام تبلیغ کی ایسی اجازت کہ اس کی آواز مردوں کے کانوں میں جائے حرام ہے، تو ان کو محفل میلاد پہ ٹیک لگا کے اور میک اپ کر کے گانے گانے اور حضور کی آمد کو اس طرز پہ بیان کرنا، اللہ معاف فرمائے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شرعاً حرام ہے۔ پھر اس خوشی میں کیک بنائے جاتے ہیں، آپ کے ہاں ہوں گے، اچھا ہو، پھر اس کیک پر روزہ اطہر کی شبیہ بنائی جاتی ہے، بعض دفعہ نالین مبارک کا نقشہ بنایا جاتا ہے، پھر اس پہ لکھا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ لکھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب صلاۃ بھی لکھا، سلام بھی لکھا، رسول اللہ کا ذکر بھی لکھا، میلاد النبی بھی لکھا، درود بھی لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور علاقے کے چودھری کو، رئیس کو، نواب کو، سردار کو، رانے کو، کسی بڑے کو بلا کر کہا سر آپ اپنے ہاتھ سے کیک کاٹیں، وہ روضہ رسول کو جو کاٹ رہا ہے، نبی کے نام کو جو کاٹ رہا ہے، ایمانداری سے بتائیں یہ ادب ہے یا بے ادبی؟ میری آپ سے گزارش ہے ان بے ادبیوں سے بچو۔ تقریر کا ایک پہلو تھوڑا سا ختم ہو گیا، اب دوسرا، ٹھیک ہے؟ جاءکم، آئے تمہارے پاس محبوب، ابھی اس پر باتیں تھی، لفظ محمد پر باتیں کرتا، حضور کے نام پر باتیں کرتا، آپ کا بچپن بتاتا، دودھ پینے کے وہ واقعات بتاتا، لیکن ساری سیرت یہ بچوں نے، یہ جو کتنے سو سوال ہیں بھی اس میں 900 سوال ہیں میرے بچوں نے یاد کیے، کبھی ان بچوں کو دعوت دے کے ان سے وہ حضور کی سیرت کی، اور میں کہتا ہوں ایسے فنکشن کیا، ایسے پروگرام جن میں ان بچے پورے ایک دوسرے سے سیرت رسول سنے اور پوچھے۔ دوسرا حصہ ہے حضور کی صورت، کہہ دو حضور کی، اونچی بات سے کہو، جس نبی کو رب جس امت میں بھیجتا ہے وہ نبی پوری امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، کہہ دو جو نبی جس امت میں آتا ہے وہ پوری امت میں سب سے زیادہ، جب یہ طے ہو گیا کہ وہ ساری امت سے حسین ہے تو حضور کس سے حسین ہے؟ نہیں بول رہے ہیں، حضور بھی خوبصورت ہے نا، تو کس سے حسین؟ صرف امت کے نبی نہیں نا، حضور جنوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، زمینوں کے نبی ہیں، آسمانوں کے نبی ہیں، چاند سورج ستاروں کے نبی ہیں، سیاروں کے نبی ہیں، عرش کے نبی ہیں، فرش کے نبی ہیں، جنت کے حور و غلمان کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، پھر ساری دنیا اور ساری امتوں، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ تو حضور کو رب نے جو حسن دیا ہے، ایسا حسن نہ زمین میں کسی کا، نہ آسمانوں میں کسی کا، نہ جنت میں کسی کا، نہ حور و غلمان میں کسی کا، نہ چاند سورج ستاروں میں کسی کا، سب کا حسن خیرات ہے، محمد کے حسن کا صدقہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، چلو باتیں ہونی ہیں، تقریر تھوڑی ہے، تقریر کرتا تھا جب کرتا تھا، اب تو یاروں سے بیٹھ کے باتیں کرتا۔ آپ میں سے کوئی سورج کو یوں دیکھ سکتا ہے؟ بولو، ہے کسی میں؟ تو حضور کا حسن سورج سے زیادہ ہے یا تھوڑا؟ وہ تو یہاں خیرات مانگ رہا ہے، ادھر حسن زیادہ ہے، تو بلال نے کیسے دیکھا؟ سلمان نے کیسے دیکھ لیا؟ ابو بکر کیسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا؟ عمر کیسے غلامی میں آ جاتا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حسن پر اللہ نے لاکھوں حجاب اور پردے ڈالے، ان پردوں میں سے ایک کو بھی رب نے نہیں کھولا۔ جس نے جتنا حسن سمجھا ہے اتنا بیان کیا ہے، حقیقت حسن کو بیان کر رہی ہے۔ کسی نے کہا ان الشمس تجری فی وجہی، ایسے لگتا تھا ان کی پیشانی میں سورج چمک رہا ہے، چل رہا ہے۔ کسی نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس کو چاند سمجھ آیا ہے، اس نے ویسے کہا، کسی کو سورج سمجھ آیا ہے، اس نے ایسے کہا۔
ہر ایک نے اپنا انداز بتایا. باب جامی نے لکھا ہے کہ جبریل سے کسی نے پوچھا کہ تو بتا تو نے کیسے دیکھا. معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. کہنے لگے روح الامی اے محجبی حق کی قسم آفاق ہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن چیزیں دی گئی. میں ساری کائنات پھر کے آیا ہوں محمد تیرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. علماء کہتے ہیں کہ اپنی تعریف کسی سے سننا حرام سوائے نہیں. حضور کو اس لیے حکم تھا کہ آپ سنیں کہ نبی جب تعریف سنتا ہے تو اس میں تکبر نہیں آتا, اس میں تشکر آتا ہے. واہ میرے مالک تو نے یہ عزت بھی مجھے دی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مقام بھی مجھے دیا. تو میں شاید سارے حسن پر تو کوئی گفتگو نہیں, ورنہ تم پورا حلیہ بیان کروں سر سے لے کر پاؤں تک. آپ کی پیشانی کا تذکرہ, ہونٹوں کا تذکرہ, ناک مبارک کا تذکرہ, ہاتھوں کا تذکرہ, ہاتھوں کی تلیوں کا تذکرہ, انگلیوں کا تذکرہ, انگلی کے ایک ایک پورے کا تذکرہ, ناخنوں کا تذکرہ, آپ کے سینے کا تذکرہ, آپ کے دل کا تذکرہ, اور اس پر قرآنی آیتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں. لیکن وہ جو ٹائم ہے نا 10 منٹ باقی رہ گیا, اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. میں ایک شے صرف آپ بیان کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر, اب یہ ایک علیحدہ عنوان ہے کہ حضور کے دور کے شاعر کیسے تھے اور وہ کس قسم کی شاعری کرتے تھے, اشعار میں کیا کیا چیزیں بیان کرتے تھے, مسلمان شعراء کو حضور نے کس چیز کی اجازت دی. ان میں سے حضور کی زندگی میں علی ابن ابی طالب تھے, عبداللہ بن رواحہ تھے, حسان ابن ثابت تھے, عورتوں میں اماء صدیقہ تھی. یہ بڑے بڑے لوگ تھے. ان میں سے ایک حسان تھے, ان کے قصائد حسان کی کتاب ہے پوری, دیوان حسان, اس میں حضرت حسان کے قصیدے ہیں. تو ایک موقع پر حضور نے منبر رکھوا کر خود آقا نیچے بیٹھے, حسان کو منبر پر بٹھا کے فرمایا صف لی یا حسان, کھڑا ہو ذرا میری تعریف تو کر. آئے ہائے حسان اٹھے. معروف 2 شعر ہیں جو آپ کی مسجدوں پر بھی لکھے ہوتے ہیں, علماء سے بھی آپ سنتے ہیں, لیکن ان میں اپنا ذوق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حسان اٹھا, اس نے چہرہ نبوت کو دیکھا, بے ساختہ بول اٹھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, بڑے حسین دیکھے ہیں, میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا. اور بعض علماء کہتے ہیں عینن, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے, خیال آیا اچھا میں نے تو نہیں دیکھا لیکن ہو سکتا ہے کسی مائی کا ایسا لال ہو. فوراً کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آمنہ جیسی اماں نہیں آئے گی, محمد جیسا لال نہیں آئے گا. پھر خیال آیا میں نے بھی نہیں دیکھا, مائی بھی کوئی نہیں آئی, اس نے اس جیسا لال بھی نہیں جنا, ہو سکتا ہے اللہ اوپر سے کسی کو بھیج دے. تو اس نے ایک جملہ کہا خلقتا مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, مبرأ من کل عیب. اس جملے میں حسان نے جو کمال پرویا ہے اس کو سمجھا کہ محبوب آپ ہر عیب سے پاک. حضور تو پاک ہیں. مجھے کوئی کہے کہ مولانا آپ تو بہت اچھے آدمی, ملا ہوں بڑی خوشی ہوئی, بات سنی ہے تو بڑا لطف آیا ہے, لیکن ہمیں کسی نے بتایا آپ کی بیوی تو نماز نہیں پڑھتی, مثال کے طور تو ایمانداری سے کہیں کہ وہ میری تعریف کر رہا ہے یا توہین. زور سے بولو, جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولو, اس نے میری تعریف کی یا توہین کی. حسان کا جملہ کیا تھا, خلقت مبرأ من کل عیب, جیسے محمد تو بے عیب ہے, تیری بیویاں بھی تو بے عیب ہیں, اس لیے کہ جیسے تو تعریف ہوگی. خلقت مبرأ من کل عیب. مجھے کوئی آ کر کہے مولوی صاحب آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کی جو حافظ خالد صاحب سے یاری ہے وہ کوئی اچھا بندہ تھوڑی ہے.
آپ نے جو مولانا طلحہ کو اتنا سر پہ چڑھایا اور اپنا کہا کہ میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے بھتیجا بھی ہے اور میرے ان کے باپ سے تعلق بھی تھا، آپ کو پتا ہے وہ کیسا ہے؟ تو ایمانداری سے بتائیں یہ تعلق میری عزت یا ذلت کا سبب بنے گا؟ حسان نے یہ جملہ کہہ کے خلقت مبرأ من کل عیب، محمد جیسے تو بے عیب ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی، پوری کائنات میں رب نے مجھے چنا، پھر میری سنگت کے لیے، میری دوستی کے لیے، میری یاری کے لیے وختار اصحابی، میرے یاروں کو چنا۔ حسان کہتا ہے آقا جیسے آپ بے عیب ہیں، صدیق بھی بے عیب ہے، آپ بے عیب ہیں، فاروق بھی بے عیب ہے، عثمان بے عیب ہے، طلحہ بھی بے عیب ہے، علی بھی بے عیب ہے، زبیر بھی بے عیب ہے، محمد تو بھی عیب سے پاک ہے، تیرا ہر یار بھی عیب سے پاک ہے۔ اس پاک ہونے کی حد کیا ہے؟ ایک عجیب جملہ کا کأنہ کا، غور سے سمجھنا، کأنہ کا قد خلقتا کما تشاء۔ مجھے کہتے ہیں یہاں عربی لینگویج بھی بچوں کو سکھاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں کہ وہ زبان سیکھتے ہیں جو قرآن کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، جو نبی کی زبان ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت رکھا کرو کہ میں محمد بھی عربی ہوں، جنت کی زبان بھی عربی ہے، خدا کی زبان کلام قرآن بھی عربی ہے۔ حسان کہتا ہے کأنہ کا، ایسے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، سجتا ہے کہ قد خلقتا کما تشاء، کہ رب نے تیری روح کو بنا کر، سمجھنا اس کا مفہوم، یوں سامنے اس نور اور روح نبوت کو رکھ دیا ہو اور پھر رب نے کہا محمد میں تیرا سانچہ ڈال دیا، کما تشاء، جیسے تو کہے ویسے بناؤں، بتا کیسے بناؤں۔ اس میں یہ بھی علماء کرام بیٹھے ہیں، یاد رکھیں حضور نے یہ نہیں کہا اوے حسان کیا کہہ رہا ہے، میں کوئی رب کی تقدیر دخل دے سکتا؟ چپ رہے، ایسے نہیں ہے۔ ان شعروں پر حضور نے فرمایا ایدک اللہ بروح القدس، آسمان سے جبریل اتر کے تیری تائید کر رہا، کما تشاء، جیسے تو چاہے۔ اب میں اس تصور کو پیش کروں۔ حسان کہتا ہے اللہ کا نے، رب نے ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ شاید آپ چاہتے ہوں ربا آنکھیں تو دے گا پر ایسی دے، تاجر کو دیکھوں تو صدیق بنے، تلوار اٹھا کے آنے والے قاتل کو دیکھوں تو عادل بنے، میں ذوالنورین کو، عثمان کو دیکھوں تو وہ ذوالنورین بنے، کھیلتے بچے کو دیکھوں تو حیدر قرار بنے، یمنی پہ نگاہ پڑے تو ابو ہریرہ بنے، ابن مسعود کو دیکھوں تو فقیہ امت بنے، ابن عباس کو دیکھوں تو قرآن کا مفسر بنے۔ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے، نظر وہ عطا کر جو حبشی بلال پہ پڑے، عربی ہے، جو اجمی ہے، عربی نہیں، اب سید نہیں، حبشی ہے، آقا نہیں، غلام ہے، اپنا نہیں، دور کا ہے، قریب کا نہیں، باہر کا ہے، مگر آتا نگاہ میں ہے، چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دے۔ کما تشاء، جیسے تو چاہے۔ محبوب کیسے چاہا تھا؟ شاید آپ نے کہا ہو اللہ ہاتھ وہ دے جو کٹھے کروں تو آسمان پہ بادل جمع ہوں، چہرے پہ پھیروں تو نہیں برسے، انگلی سے اشارہ کروں تو چاند ٹکڑے ہو، درختوں کو اشارہ کروں تو چیر کے قدموں میں آئے، میں اگر اسی ہاتھ کو ٹوٹے ہوئے بازو پہ پھیروں تو تندرست ہو جائے، نکلی ہوئی ہاتھ پہ پھیروں تو صحیح سالم ہو جائے، چہرے پہ پھیروں تو 14 کے چاند سے منور ہو جائے، کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر دعا مانگوں، عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ کما تشاء، اگر میری ہی مرضی پہ بنانا ہے، لعاب دہن کو دو، صدیق کی ایڑی پہ لگاؤں تو تریاق کا کام دے، علی کی آنکھ پہ لگاؤں تو شفا کا کام دے، کھارے کنویں میں ڈالوں تو میٹھا بن جائے، 3 آدمی کی روٹی ڈالوں تو 300 کو کفایت کر جائے، میری مرضی کے مطابق بنانا ہے تو قدم بو دے، پتھریلی دھرتی پہ رکھوں تو مکہ مکرمہ بن جائے، کھجوروں کے شہر پہ رکھوں تو مدینہ منورہ بن جائے، بیت المقدس میں رکھوں تو امام الانبیاء بن جاؤں، تیرے عرش پہ آؤں تو محمد کی آمد پہ عرش پہ ناز کرتا رہے۔ ایک شاعر کا ایک شعر ہے بڑا عجیب، اب
تیسرے حصے کے لیے ایک جلسہ رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ حصہ 2 پہ ختم ہو رہا ہے. سمجھے؟ تشاؤ اس نے کہا کہ یہی لا مکان کے مکین ہوئے. حضور کا کہنا یہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جس کا ہے وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے تو وہ لا مکان. اس کا کوئی گھر ہو تو وہ تو لا مکان ہے. یہ اس نے جو جگہ بنائی تھی وہ اس کے قدموں کے لیے. کما تشاء. مولانا باذوق مدرس ہیں تو میں ایک جملہ ان کے لیے کہتا ہوں. کیا نا ضیاء الرحمان سے مفتی ضیاء کما تشاء کی قصیدہ حسان میں ایک روایت ہے کما تشاء یشاء، تشاء کی بجائے یا کے ساتھ یشاء. اب یہاں معنی بدل جاتا ہے. تشاء کا معنی حسان کہتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے اس نے ویسے بنایا. یشاء کا کچھ اور اس سے بھی اعلیٰ ذوق کہ جیسے رب چاہتا تھا کہ میرا یار ایسا ہو، جیسے وہ چاہتا تھا اس نے ویسا بنایا. میں چاہوں میرے دوست میں یہ خوبی ہو، یہ خوبی، ساری خوبیاں گنوں، کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی. جب وہ چاہے کہ میرا یار ایسا ہو جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہو. پھر اس سے کوئی پوچھے تو کیسے چاہتا تھا؟ کہتا تھا میں چاہتا یہ تھا کہ میں آنکھیں بناؤں پھر خود کہوں ما زاغ البصر، میں ہونٹ بناؤں پھر خود کہوں شفتین، میں زبان بناؤں پھر خود کہوں انسان کا کیا ہے جی کپڑے پہناؤں اور خود کہوں سیاب کا بطاہر، ماحول میں بٹھاؤں خود کہوں بررج فاجر، ہاتھ بناؤں اور خود کہوں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میں چہرہ بناؤں اور خود کہوں والضحیٰ. میں چاہتا یوں ہوں کہ ادھر میں محبوب کی ادائیں بناتا جاؤں، ادھر قرآن بناتا جاؤں. اس لیے تو عائشہ نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو محمد ہے. قرآن علم ہے، نبی عمل ہیں. قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہیں. قرآن متن ہے، حضور تشریح ہیں. قرآن ذکر ہے، نبی مذکر ہیں. قرآن باز ہے، حضور باعث ہیں. قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہیں. قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہیں. قرآن نور ہے، نبی سراج منیر ہیں. الحمد سے بالناس تک پورا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے. سر سے پاؤں تک محمد صورت مصطفیٰ. تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درج. تیسرا حصہ سیرت ہے. تیسرا حصہ کیا ہے بھائی؟ پہلا کیا تھا؟ ولادت. دوسرا کیا تھا؟ سورت. اب تیسرا سیرت. یہ پورا سال ہمدانی سب جانتے ہیں. ہاں سیرت کو ایک لمحے کی چیز تو نہیں ہے، ایک ایک ادا سیرت ہے. پورا قرآن سیرت ہے. جس مسجد کا مولوی درس قرآن روزانہ دیتا ہے وہ نبی کی سیرت روزانہ دیتا ہے. جہاں درس حدیث روزانہ ہوتا ہے وہ نبی کی سیرت روزانہ بیان کرتا ہے. قرآن نے یہاں صرف 4 صفتیں بیان کی. پہلی عزیز علیہ ما عنتم، کہ محبوب وہ ہیں جنہیں تمہاری تکلیف شاق گزرتی. تکلیف تمہیں ہوتی ہے، احساس انہیں ہوتا ہے. پوری توجہ کرو گے تو شاید میں سمجھا سکوں گا. کسی نے کہا تھا خنجر لگے کسی کے تڑپتے ہیں ہم ویر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. جگر کے دل میں تو جو درد ہوگا پوری کائنات نے، پوری انسانیت اور رب کی مخلوق کا درد مصطفیٰ کے ساتھ. یہ محبوب کا وہ درد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی تھا. ان کو بھی تکلیف ہوتی تو احساس حضور کو. جنہوں نے مکے سے نکالا تھا نا، محبوب تو مکے سے مدینے چلے گئے. اب رحمت تو آ گئی نا وہاں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں نبی ہو وہاں عذاب بھی. مکے میں تو اس وقت کوئی تکلیف نہیں تھی. جانے کے بعد مکے میں کہا تھا پوری دنیا تڑپ رہی. ابو سفیان مدینے آیا، رو کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہا محمد تیرا ہماری لڑائی ہے اپنی جگہ پر، لیکن تیرے جانے کے بعد ہم تو اجڑ گئے. کھانے
کچھ نہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے۔ سمامہ کو حضور نے پیغام بھیجا نجد کا رہنے والا، اور میں جتنا غلہ ہے اٹھا کے مدینے جا، اور ان میں میں محمد دے کہتا ہوں بے شک وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ میرے قتل کے ارادے کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے تھے، لیکن نبی امت کا دکھ نہیں سہتا، بے شک کافر کیوں نہ ہو، جا کے ان میں تقسیم کرتا۔ عزیز علیہ بدر کے قیدی آئے، یہ ایک نمونہ بتا رہا، 70 قیدی تھے اس زمانے میں، مسجد سب کچھ ہوتی، اب تو مسجد میں کوئی عالم اچھی بات، کوئی ایسی بات سمجھانے کی، اور مولوی جی سیاست مسیح اتنی بیان کری دی، تو کنجروں کے ڈیرے پہ سیاست ہوتی، اسلام نے بتائی ہمیں سیاست۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ امت کی سیاست کرتے تھے، میرے جانے کے بعد میری امت کی سیاست کے ذمہ دار میرے علماء، وہ ان کو بتائیں، ہمارا ایک ہی کافی ہے آپ کو، وہ دیکھو پہلے جان چھڑو کسی اور پیش کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، کہہ دیا حضور نے فرمایا ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھو، ادھر 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 سب۔ ہمارا سپرنٹینڈنٹ جیل رات کو اپنی کوٹھی میں سوتا ہے، حضور نے فرمایا میری چرپائی مسجد میں قیدیوں کے ساتھ ڈالو، میں ان کے ساتھ آرام کروں۔ قیدی بھی وہ جو نبی کے قاتل بن کر آئے ہوئے، جو بدر میں نبی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو رسول اللہ پر پہلا حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ چرپائی بچھ گئی، حضور سو گئے، قیدی بھی بندھے ہوئے تھے لیکن بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک آدمی کے کراہنے کی آواز آ رہی، جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ صحابی جو پہرا دے رہا تھا اس نے جا کے دیکھا حضور جاگ رہے اور بے چین، پوچھا محبوب نیند نہیں آتی؟ فرمایا وہ جس کے کراہنے کی آواز ہے وہ میرے چچا عباس ہے۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، بدر میں قیدی ہو کے آ گیا۔ وہ جس نے باندھا ہے اس نے کہیں کس کے باندھ دیا ہے، کافر صحیح ہے تو میرا خون میرا چچا، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ صحابی اٹھے، اس نے گرے کھول کے حضرت عباس سکون سے سو گئے۔ پھر وہ چکر لگا کے دیکھتا ہے تو حضور کو نیند نہیں آ رہی۔ آقا اب تو آرام کریں، پر میں سوچتا ہوں قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا چچے کا خیال تھا اور ان کا نہیں تھا، سب کی گرہیں کھولو جب تک یہ نہیں نیند کریں کہ محمد نیند نہیں کرے۔ عزیز علیہ بس میری بھی بس ہو رہی ہے، ورنہ اس کو میں کھولتا تو شاید پوری رات اس کو، اتنے واقعات ہیں صحابہ کی سیرت کے، آدمی نہیں چاہتا۔ حریص علیکم، نیکی پہنچانے میں تمہیں سب سے زیادہ حریص ہے۔ حریص کا معنی کسی چیز میں آگے بڑھنا، اس نے 10 پارے پڑھے ہیں میں 12 پڑھوں، اس نے یہ نیکی کی ہے میں اس سے آگے کروں، اس نے 1000 خرچ کیا میں 2000 کروں۔ تو نبی نیکی میں سب سے آگے۔ امت کو حکم دیا 5 پڑھو، حضور چاشت پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، ابابیل پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو پڑھتے تھے، استسقاء پڑھتے تھے، کسوف پڑھتے تھے، خسوف پڑھتے تھے، صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے، صلاۃ توبہ پڑھتے تھے، حضور تہجد پڑھتے تھے۔ وہ ساری 50 نمازیں جو اس امت کو دی گئی حضور نے ساری پڑھی۔ حریص علیکم، تمہیں سال کے رمضان کے روزے بتائے، حضور نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے ہیں، محبوب نے محرم کے روزے بھی رکھے ہیں، ہر جمعرات کا روزہ بھی رکھا ہے، پیر کا روزہ بھی رکھا ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھے ہیں، مختلف روزے رکھ کے حریص علیہ۔ تمہیں 40واں حصہ زکوٰۃ کہی ہے، دو، مال اتنا ہو، سونا اتنا ہو، چاندی اتنی ہو، مالیت اتنی ہو، اس کا 40واں حصہ دو، 52 تولے چاندی 7 تولے۔ اور حضور روزانہ اتنا دیتے تھے کہ پوری زندگی میں ایک دن بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کوئی عالم بتا دے کہ حضور کے پاس اتنا مال 24 گھنٹے رہا ہو کہ اس پہ زکوٰۃ،
یہ ہے حریص علیکم۔ اگلی بات ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والو تمہارے اوپر تو نبی کی رحمت کی انتہا ہے۔ یہ انتہا تو تھی کہ دعا مانگ رہے تھے اللہ قیامت تک میری امت کو عذاب سے، اے اللہ ان کو فتنوں سے محفوظ کر، اے الہ العالمین کہ ایسا عذاب نہ بھیجنا جس کی وجہ سے یہ ساری ختم ہو۔ 3 دن پڑھی ہے تراویح، چوتھے دن حضور مسجد نہیں آئے، صحابہ جمع آئے، آقا کیوں؟ فرمایا اگر اہتمام کروں اور رب کی طرف سے فرض ہو جائے تو امت کے لوگ کیسے پڑھیں گے؟ بالمؤمنین رؤوف، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے